پر پتھراؤ کرتے ہیں، پیٹرول بم پھینکتے ہیں اور غلیل کے ساتھ پتھر پھینکتے ہیں، پر پتھراؤ کرتے ہیں، پیٹرول بم پھینکتے ہیں اور غلیل کے ساتھ پتھر پھینکتے ہیں۔ دہشت گرد تنظیم کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ وہ آئین کو نہیں مانتے۔ عمران خان نے آئین شکنی کی قاسم سوری کی رولنگ میں، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، اور قانون کو نہیں مانتا۔ غیر قانونی غیر آئینی ریفرنس قاضی فائز شاہ کے خلاف بھجوایا انہوں نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بددیانت ہے۔ عدالت ان کو بلا رہا ہے توشہ کیس میں، وہ عدالت کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ ریلی میں تو جا سکتے ہیں، عدالت میں کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ عدالت کے حکم کو ان کی تعمیل کرنے کے لیے جب پولیس جاتے ہیں، ان پر پتھراؤ کرتے ہیں، پیٹرول بم پھینکتے ہیں اور غلیل کے ساتھ پتھر پھینکتے ہیں۔ آپ بتائیے، جب ریاست کے اندر زمان پارک میں ایک چھوٹی سی منی ریاست جس میں عمران خان بیٹھے ہیں بن چکا ہو اور ان کی روش وہ ہو، یعنی 60 پولیس سپاہی آفیسر سمیت یہ زخمی ہوئے اسپتال میں پڑے اور درجنوں گاڑیاں ان کی جلا دیے گئے، اور اللہ آپ کا بلا کرے گالیاں پڑی ان کو غلیل کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، پیٹرول بم۔ اور ان کے جو یوٹیوبر ہے ایک خاتون، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کی زد بھی ہے، اس کو بھی ہم گرا سکتے ہیں، ہمارے پاس زمان پارک میں مجاہدین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ تنظیم ہے جو ایک دہشت گرد تنظیم کی جو طریقہ کار ہے، ریاست کے خلاف، عدالت کے خلاف، قانون کے خلاف۔ اب پولیس پر حملہ، ریاست کی پولیس پر، فورس پر حملہ، یہ ریاست پر حملہ نہیں ہے۔ عدالت کے حکم کو نہ ماننا یہ عدالت سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا ریاست کی ایکوپمنٹس پہ، گاڑیوں پہ، سیکورٹی پہ حملہ کرنا یہ کیا یہ ملک پر حملہ نہیں ہے؟ یہ دہشت گردوں کی علامت اور پہچان نہیں ہے؟ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عدالت آپ کو طلب کر رہا ہے کہ آ جائے، پیشی کرے، آپ توشہ خانہ کیس میں آ جائے، حاضر ہو۔ آپ حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میری جان کی نہیں جائے۔ انہوں نے خود کمٹمنٹ کیا تھا کہ 13 مارچ کو میں آؤں گا، نہیں 18 مارچ کو۔ میری بات تو سنیے نا، 18 مارچ کو جب انہوں نے آنا ہے تو آج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفظ ضمانت کیوں لی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 13 مارچ کا، تو جب آپ نے یہ وعدہ کیا تو آپ نے خواتین کو ڈال بنایا، ان کو ڈنڈیاں آپ نے دی۔ پیٹرول بم کس نے بنایا؟ یہ تو تربیت یافتہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پیٹرول بم بناتے ہیں اور پھینکتے ہیں پولیس پر، یہ تو کوئی دہشت گرد تنظیم ہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پابندی لگا دیں۔ بالکل عمران خان سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ عمران خان کی سیاست بالکل ایک جمہوری سیاست، ایک فاشسٹ تنظیم ہے، وہ فاشزم کے قائل ہے، وہ اقتدار تک رسائی چاہتے ہیں، لڑائی کے نتیجے میں، فساد کے نتیجے میں، انتشار کے نتیجے میں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دنیا میں کہاں؟ عراق میں نہیں ہو رہی ہے، شام میں نہیں ہو رہی ہے، لیکن عالمی عدالت انصاف کو اتنی ناراضگی ہے انسانی حقوق کا عمران خان پہ، وہ ناراض پڑے، ظلم خلیلزاد ان کے حق میں پڑے۔ بابا یہ پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے، یہ عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ادھر آیا ہے، جس کی حکومت میں کشمیر نریندر مودی کے ہاتھوں میں چلا گیا، سی پیک پر کام تعطل کا شکار رہا، اسٹیٹ بینک آپ کے سامنے کہ انہوں نے IMF کے حوالے کیا، اور کلبھوشن کو NRO دینے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی، UN کونسل میں بھارت کو ووٹ دیا۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ شیخ صاحب